بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 41واں خط، قرآن کا سیاسی نظام۔ باب اول، انسان نے کیا سوچا؟ جب انسانوں نے مل جل کر رہنا شروع کیا تو ان کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ اس ٹکراؤ سے باہمی تنازعات پیدا ہوئے۔ اس سے اس ضرورت کا احساس بیدار ہوا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے یہ ٹکراؤ پیدا نہ ہو، اور اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو باہمی کشمکش اور تنازعات کا فیصلہ عمدگی سے ہو جائے تاکہ معاشرہ فساد اور جنگ و جدل سے محفوظ رہے۔ اس سے نظام سیاست کے تصور کی ابتدا ہوئی تو اس ضرورت کے تحت، لیکن جن لوگوں نے جھگڑے نمٹانے اور فیصلے کرانے کا کام اپنے ذمہ لیا، انہوں نے محسوس کیا کہ دوسروں سے اپنا حکم منوانے میں بڑی لذت ملتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ایسی تدابیر سوچنی شروع کی جن سے ان کے ہاتھ میں آیا ہوا اقتدار چھننے نہ پائے۔ اس سے معاشرہ میں دو طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ جو دوسروں سے اپنا حکم منواتا تھا، اور دوسرا وہ جو ان کا حکم مانتا تھا۔ بعض اوقات حکمران طبقہ سے اس کا اقتدار اور اختیار چھیننے کے لیے کوئی دوسرا فریق کھڑا ہو جاتا۔ آپ غور کیجئے تو انسانیت کی ساری تاریخ اسی کشمکش کی داستان نظر آئے گی، یعنی حکمران طبقہ کی کوشش کہ ان کے اقتدار و اختیار کی گرہیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائیں، فریق مقابل کی خواہش کہ وہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے، محکوم طبقہ کی سرکشی اور حکمران طبقہ کی کوشش کہ انہیں دبا کر رکھا جائے، اور ارباب فکر و بصیرت کی یہ کاوش کہ ایسی کون سی تدبیر کی جائے جس سے معاشرہ میں سیاسی نظام بھی قائم رہے اور حاکم و محکوم میں کشمکش بھی نہ پیدا ہونے پائے۔ قبل اس کے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کریم نے اس مسئلہ کا کیا حل پیش کیا ہے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس داستان کے اہم ٹکڑوں کو سامنے لایا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ ارباب فکر و بصیرت نے اس باب میں کیا کیا کوششیں اور کاوشیں کی ہیں۔ شروع میں انسان قبائلی زندگی بسر کرتا تھا، یعنی ایک خاندان کے افراد مل جل کر رہتے تھے، اسے ان کا قبیلہ کہا جاتا تھا۔ قبیلہ کا بزرگ واجب الاحترام سمجھا جاتا تھا، اس لیے باہمی نزاعات کے فیصلے کرنے کا فریضہ اسی کا ذمہ تھا۔ اس کا فیصلہ ہر ایک کے لیے واجب الاتباع تھا۔ رفتہ رفتہ ان بزرگان خاندان کے دل میں بھی جذبہ حکومت نے انگڑائیاں لینی شروع کر دیں، اور وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے اور پائیدار بنانے کی تدابیر سوچنے لگے۔ اس لیے یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، یا سادی کے الفاظ میں خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، اسلاف کی پرستش اسی عقیدہ کی بڑی ہوئی شکل ہے۔ انسان کی ابتدائی زندگی میں مذہبی پیشواؤں کو بڑا مقام حاصل تھا۔ اب بھی جہاں جہاں جہالت اور توہم پرستی کا دورہ ہے، مذہبی پیشواؤں کی پرستش ہوتی ہے۔ وہ فوق الفطرت قوتوں کے حامل اور دیوتاؤں کی اولاد یا ان کے نائب تصور کیے جاتے تھے۔ ہر شخص ان سے ڈرتا اور کانپتا تھا، اور ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا تصور تک بھی دل میں نہیں لا سکتا تھا۔ ان مذہبی پیشواؤں نے عوام کی اس عقیدت بندی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے دائرۂ اقتدار کو پرستش گاہوں کی چاردیواری سے آگے بڑھا کر دنیاوی حکومت کے ایوانوں تک لے گئے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ وہ خداوندی اختیارات کے حامل ہیں، یعنی انہیں خدا نے حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے احکام خود خدا کے احکام ہیں، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی معصیت خدا کی معصیت ہے، جس کی سزا اس دنیا میں عبرتناک عذاب اور اگلی دنیا میں جہنم کی عقوبت۔ جب دوسرے حکمرانوں، بادشاہ وغیرہ نے دیکھا کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرانے کا یہ طریقہ بڑا آسان اور نہایت کامیاب ہے، اس لیے کہ اس میں جسموں کی بجائے دلوں اور روحوں پر حکومت ہوتی ہے، جس کے لیے نہ کسی پولیس کی ضرورت پڑتی ہے، نہ فوج کی حاجت،
تو انہوں نے مذہبی پیشواؤں سے گٹھ جوڑ پیدا کر لیا۔ اس طرح راجا ایشور کا اوتار اور بادشاہ ذل اللہ علی الارض زمین پر خدا کا سایہ قرار پا گیا، اور وہ اپنے احکام و فرامین کو خدا کے احکام کی حیثیت سے منوانے لگا۔ انسانوں کے خود ساختہ مذہب نے حکومت کی اس شکل کو بڑی تقویت پہنچائی ہے، اور ان خدائی فوجداروں کے ہاتھوں نوع انسانی پر جس قدر مظالم خدا کے نام پر ہوئے ہیں، شیطان بیچارے کے حصے میں ان کا عشر عشیر بھی نہیں آیا ہوگا۔ اس نظام سیاست کو تھیوکریسی کہتے ہیں، جسے عیسائیت نے خاص طور پر فروغ دیا تھا۔ وائیکانٹ سیمول عیسائیت پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے، اس نے بادشاہوں کے آسمانی حقوق کے عقیدہ کی تائید کی، اس لیے یورپ کی تاریخ میں اس عقیدہ نے جس قدر تباہیاں پھیلائیں ان کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ بلیف اینڈ ایکشن، صفحہ 29۔ یہ تو تھا مختلف تدابیر سے اپنے اقتدار کو قائم رکھنا۔ اس کے برعکس ایسا بھی ہوا کہ کسی قبیلہ یا قوم میں جو شخص سب سے زیادہ جسمانی قوت رکھتا تھا یا جس نے سب سے زیادہ مادی قوت فراہم کر لی، اس نے باقیوں کو دبا کر اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ذرا غور کرنے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے گی کہ حکومت کا یہ نظریہ شروع سے آج تک مسلسل کار فرما چلا آ رہا ہے۔ اسلوب و انداز اور اسباب و ذرائع میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اصول ہر جگہ یہی کار فرما ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ انسان کے عہد جہالت و بربریت میں بھی یہی ہوتا تھا، اور آج زمانہ تہذیب و تمدن میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ جب ان ارباب فکر و نظر نے جو حالات پر گہری نظر رکھتے تھے یہ دیکھا کہ معاشرہ کے اجتماعی نظام کی ضرورت کس مقصد کے لیے پیش آئی تھی اور اس سے فائدہ کیا حاصل کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس نظام کو اپنی دانست کے مطابق صحیح خطوط پر متشکل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ افراد معاشرہ کو باہمی رضامندی سے یہ طے کرنا چاہیے کہ مملکت میں افراد کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے اور حکومت کے فرائض اور واجبات کیا۔ فریقین کے ان طے شدہ حقوق و واجبات کی توثیق ایک معاہدہ کی روح سے ہو جانی چاہیے۔ اس نظریہ کو تھیوری آف کانٹریکٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ نظریہ قدیم یونان سے چلا آ رہا تھا، لیکن 18ویں صدی عیسوی میں اسے یورپ میں ہابز، لاک اور روسو نے خاص طور پر فروغ دیا۔ موجودہ ڈیموکریسی، جمہوریت کی بنیاد اسی نظریہ پر ہے، یعنی لوگوں کی باہمی رضامندی سے حکومت۔ نظام سیاست کے سلسلہ میں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملات کا آخری فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اسے اقتدار اعلیٰ یا ساورینٹی کہتے ہیں۔ جب زمام اقتدار مذہبی پیشواؤں یا بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی تو اس وقت یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں بادشاہوں کی جگہ ڈکٹیٹروں نے لے لی ہے، اس لیے ان کی حکومت میں بھی یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مذہبی پیشوا، بادشاہ یا ڈکٹیٹر خود مقتدر اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن جب انداز حکومت جمہوری قرار پایا تو اس وقت اس سوال نے اہمیت اختیار کر لی۔ روسو کے نزدیک اقتدار اعلیٰ مملکت کے تمام باشندوں کی مشترکہ ملکیت ہے، لیکن لاک کے خیال میں یہ اقتدار افراد کی اکثریت کے پاس ہونا چاہیے۔ بینتھم بھی لاک کا ہمنوا ہے۔ ڈیموکریسی نے اسی اصول کو اختیار کیا ہے۔ اس کے برعکس مارکس کا نظریہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اس طبقہ کو حاصل ہوتا ہے جس کے پاس وسائل پیداوار ہوں۔ نظام سرمایہ داری میں سرمایہ دار طبقہ کو، اشتراکی نظام میں مزدوروں کو۔ ہمارے دور میں جمہوری نظریہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اکثر متمدن قومیں اس کی حامل ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس نظریہ کی بنا حسب ذیل مفروضات پر ہے۔ اس انداز حکومت میں حاکم و محکوم کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ اس میں عوام کی حکومت عوام کے مفاد کی خاطر عوام ہی کی وساطت سے کا اصول کار فرما ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ عوام کا منشا ان کے نمائندگان کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے۔ کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار ان نمائندگان کی کثرت رائے ہوتا ہے۔ اقلیت کو اکثریت کے فیصلے صحیح تسلیم کرنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نظام حکومت ہے جس پر انسان اپنے مدت العمر کے تجارب کے بعد پہنچا ہے،
اور مغربی مفکرین کے نزدیک اس نظام سے بہتر نظام کا تصور ناممکن ہے۔ اس نظام کو آیا رحمت اور ضامن ہزار برکات و سعادت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تائید کرنے والوں کو حق و صداقت کے شاہد اور نوع انسان کے ہمدرد و بخواہ، اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو انسانیت کا مجرم خیال کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مغرب کے عملی تجربے نے اس نظام حکومت کو فی الواقع ایسا ثابت کیا ہے، یا وہاں کے مفکرین و مدبرین کسی اور نتیجے تک پہنچے ہیں؟ ان مفکرین و مدبرین سے مراد ان ممالک کے ارباب فکر و سیاست ہیں جہاں جمہوری نظام قائم ہے۔ کچھ عرصہ ہوا لندن یونیورسٹی کے پروفیسر الفریڈ کوبن نے ایک عمدہ کتاب لکھی جس کا نام ہے دی کرائسس آف سویلائزیشن۔ وہ اس کتاب میں تہذیب مغرب کے زوال کے اسباب پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے کہ ان میں سب سے بڑا سبب ان کا جمہوری نظام ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، اس نظام کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ اس میں حاکم اور محکوم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ پروفیسر کوبن اس مفروضہ کے متعلق لکھتا ہے، اگر سیاست کو نظری حیثیت سے نہیں بلکہ عملی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حاکم اور محکوم کو ایک ہی تصور کرنا عملی ناممکنات میں سے ہے۔ عملاً حکومت افراد کے ایک طبقہ پر مشتمل ہوتی ہے اور رعایا افراد کے دوسرے طبقہ کا نام ہوتا ہے۔ جب معاشرہ اپنی ابتدائی قبائلی زندگی سے ذرا آگے بڑھ جائے تو پھر حاکم اور محکوم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ لینا کہ دونوں ایک ہی ہیں مملکت میں بدترین قسم کی آزادی اختیارات پیدا کر دیتا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر اے سی ایونگ نے 1947 میں ایک کتاب بعنوان دی انڈیویجول، دا اسٹیٹ اینڈ دا ورلڈ گورنمنٹ شائع کی تھی، جس میں اس نے ڈیموکریسی کے متعلق بڑی شرح و بست سے بحث کی ہے۔ بحث کے دوران وہ کہتا ہے کہ روسو نے یہ سمجھا تھا کہ نظام جمہوریت میں استبداد یا غصب حقوق کا خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ خود اپنے اوپر آپ ظلم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر روسو عصر حاضر میں جمہوری نظام کے عملی تجربہ سے پہلے اپنی کتاب نہ لکھتا تو وہ نظام جمہوریت کے متعلق کبھی ایسی خوش فہمی سے کام نہ لیتا۔ فرانسیسی مفکر رینی گوئن اس باب میں لکھتا ہے، اگر لفظ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ لوگ خود اپنی حکومت آپ قائم کریں تو یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس کا وجود ناممکنات سے ہے، جو کبھی نہ پہلے وجود میں آئی ہے اور نہ آج کہیں موجود ہے۔ ایسا کہنا ہی جمع بین النقیضین ہے کہ ایک قوم بیک وقت حاکم بھی ہو اور محکوم بھی۔ حاکم اور محکوم کا تعلق دو الگ الگ عناصر کے وجود کا مقتضی ہے۔ اگر حاکم نہیں تو محکوم بھی نہیں۔ ہماری موجودہ دنیا میں جو لوگ کسی نہ کسی طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی قابلیت اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ قائم کر دیں کہ ان پر کوئی حاکم نہیں بلکہ وہ خود اپنے آپ پر حاکم ہیں۔ عام رائے دہندگی کا اصول اسی فریب دہی کی خاطر وضع کیا گیا ہے۔ اس اصول کی روح سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ قانون اکثریت کی مرضی سے وضع ہوتا ہے، اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اکثریت کی یہ مرضی ایک ایسی شے ہے جسے نہایت آسانی سے ایک خاص رخ پر لگایا بھی جا سکتا ہے اور بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دی کرائسس آف دا ماڈرن ورلڈ۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس حقیقت کا ایک بار پھر سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ مفکرین جمہوری نظام کی جس خرابی پر اس شدومند سے تنقید کر رہے ہیں، اس نظریہ کا یہ مفروضہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ یعنی قانون سازی کا لامحدود اور غیر مشروط حق عوام کو حاصل ہے، اور عوام کا یہ حق ان کے نمائندوں کی اکثریت کی وساطت سے بروئے کار آتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس نظریہ کی روح سے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ ملک کے نمائندگان کی اکثریت جو قانون بنائے وہ ملک کے تمام افراد کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے اور ہر حال میں حق و صداقت پر مبنی۔ ان مفکرین کے نزدیک یہ اس نظریہ کی بنیادی کمزوری ہے اور تباہی کا باعث۔ اس ضمن میں پروفیسر ایچ ڈی میکن اپنی کتاب ٹریٹائز آن رائٹ اینڈ رانگ میں لکھتا ہے، تمام ناکامیوں میں سب سے بڑی ناکامی خود انسان کی ہے، اس انسان کی جو سب سے زیادہ متنی اتباع حیوان اور سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ وہ ناکامی یہ ہے کہ یہ اپنے لیے آج تک کوئی ایسا نظام وضع نہیں کر سکا جسے دور سے بھی اچھی حکومت کہا جا سکے۔ اس نے اس باب میں بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، بہت سی ایسی جو فی الواقع محیر العقول ہیں،
اور بہت سی ایسی جو بڑی جرت آزما تھیں، لیکن جب انہیں عملاً بروئے کار لانے کا وقت آیا تو نتیجہ حسرت و یاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نظری طور پر حکومت کا خاکہ کھینچ لینا اور بات ہے، اور عملی طور پر اسے نافذ کرنا اور بات۔ نظری طور پر حکومت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذریعہ ہے اور ارباب حکومت پبلک کے خدام ہیں، لیکن عملاً دیکھیے تو حکومت اپنا فریضہ پبلک کی خدمت نہیں بلکہ سلب و نہب سمجھتی ہے۔ اس باب میں مختلف اسالیب حکومت میں سب سے زیادہ ناکام جمہوری نظام رہا ہے۔ جمہوری نظام کے ارباب حل و عقد خوب جانتے ہیں کہ حکومت کی بنیاد معقولیت پر ہونی چاہیے، لیکن ان کا جذبہ محرکہ کبھی معقولیت پسندی نہیں ہوتا۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو عنصر بھی باہر سے زیادہ دباؤ ڈال سکے اس کا ساتھ دیا جائے۔ چنانچہ اس ہتھ کنڈے سے وہ ان لوگوں کی وساطت سے جو فی الحقیقت پبلک کے دشمن ہوتے ہیں لامحدود عرصہ تک برسر اقتدار رہتے ہیں۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی ثقافتی مجلس یونیسکو نے ایک تحقیقاتی کمیٹی اس غرض سے مقرر کی تھی کہ وہ جمہوری طرز حکومت کے متعلق سائنٹیفک انداز سے چھان بین کرے۔ اس کمیٹی نے دنیا بھر کے مفکرین و مدبرین سے جمہوریت سے متعلق مقالات حاصل کیے اور انہیں ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا، جس کا نام ڈیموکریسی ان دا ورلڈ آف ٹینشن ہے۔ اس کمیٹی نے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ ڈیموکریسی کا مفہوم کیا ہے۔ جوابات کی اکثریت میں اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ لفظ بالکل مبہم ہے، آج تک اس کا مفہوم ہی متعین نہیں ہو سکا۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ دور حاضر میں لفظ جمہوریت سے زیادہ محمل لفظ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اس رپورٹ میں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا اکثریت کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرنا جمہوریت کے خلاف ہے؟ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ اکثریت کا فیصلہ غلطی سے پاک ہوتا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرنا جمہوریت کے خلاف۔ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ اکثریت کا فیصلہ غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اقلیت کو حق حاصل ہے کہ وہ اکثریت کے خلاف ایجیٹیشن کرے اور اکثریت کے فیصلے کو بدلوا دے۔ سابقہ صفحات میں ہم نے جمہوریت کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ مقصود نہیں کہ دنیا میں اس وقت جو مختلف نظام ہائے حکومت رائج ہیں ہمارے نزدیک ان میں سے کوئی اور نظام جمہوریت کے مقابلہ میں بہتر ہے۔ بالکل نہیں، جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی فکر نے اپنی ساری تاریخ میں جو نظام سب سے بہتر تجویز کیا تھا، تجربہ نے اس کے متعلق بھی یہ بتایا ہے کہ وہ بڑا ہی ناکام رہا ہے۔ دنیا کے دیگر نظام ہائے سیاست کی طرح اس نظام کی بنیادی خرابی بھی یہ ہے کہ اس میں حق اور باطل، غلط اور صحیح کے پرکھنے کے لیے مستقل، پرماننٹ خارجی آبجیکٹو اور مطلق ایبسولوٹ معیار کوئی نہیں۔ اس میں عوام کے نمائندگان کی اکثریت کا فیصلہ قانون بن جاتا ہے جس کی اطاعت ہر ایک پر واجب ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے، اگر غلط اور صحیح کے پرکھنے کے لیے کوئی مستقل خارجی معیار نہ ہو اور قوم کے نمائندوں کی اکثریت کے فیصلے ملک کا قانون بن جائیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ سوال واقعی غور طلب ہے، بالخصوص اس لیے کہ ایک سیکولر حکومت اور قرآنی نظام مملکت میں بنیادی طور پر یہی مقام افتراق، پوائنٹ آف ڈپارچر ہے۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو سامنے رکھیے کہ قوم کے عام افراد ہوں یا ان کے نمائندے، نمائندوں کی اکثریت ہو یا اقلیت، یہ ہوں گے تو بالآخر انسان ہی، اور جو کمزوری ایک انسان میں ہو سکتی ہے وہ انسانوں کے گروہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ باور کرنا ناممکن ہے، اور جو ایسا فرض کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے کہ نمائندوں کی اکثریت ان امیال و عواطف اور کشش و جاذبیت سے مبرہ ہو جائے گی جو ایک انسان کے پاؤں میں لغزش پیدا کر دیتی ہے۔ لارڈ سنیل کے الفاظ میں حکومتیں انسانوں پر مشتمل ہوں گی اور ہر انسان میں وہ کمزوریاں پائی جائیں گی جو نوع انسان کا خاصہ ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ قوانین وضع کرتے ہیں اور ملک کی پالیسی کی تشکیل کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے کسی طرح بھی زیادہ شریف یا زیادہ ہوشمند نہیں ہو سکتے۔ دا نیو ورلڈ۔ آلڈوس ہاکسلے اس باب میں لکھتا ہے،
تاریخ میں کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا جو یہ بتائے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں قوت و اقتدار آیا ہو ان میں سرکشی نہ پیدا ہو گئی ہو، اور ایسا باور کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ جو کچھ پیچھے سے ہوتا چلا آیا ہے وہ آج نہیں ہوگا یا آئندہ بھی ایسا نہیں ہوتا رہے گا۔ اس لیے اگر اکثریت کو بھی بلا حدودوں کی چھوڑ دیا جائے تو اس کے ہاتھوں دوسرے انسانوں کے حقوق کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ کچھ تو ہوگا اپنے ملک کے اندر رہنے والے انسانوں کے ساتھ۔ جہاں تک دوسرے ملکوں کے انسانوں کا تعلق ہے، انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ اس وقت دنیا کے باشندے مختلف قوموں نیشنز میں بٹے ہوئے ہیں۔ نیشنلزم بحیثیت ایک سیاسی عقیدے کے دور حاضر کی پیداوار ہے، یا کم از کم یوں کہیے کہ اس زمانے میں اسے خاص طور پر فروغ حاصل ہوا ہے اور مغرب کو اس پر بڑا ناز ہے۔ لیکن نیشنلزم کے عملی تجربہ کے بعد خود مغرب کے مفکرین جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ اب راز کی بات نہیں رہی۔ پروفیسر کوبن، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس باب میں لکھتا ہے، قومیت پرستی کا احساس نفرت سے پیدا ہوتا ہے اور عداوت پر پرورش پاتا ہے۔ ایک قوم کو اپنی ہستی کا احساس ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی دوسری قوم سے متصادم ہو۔ پھر ان اقوام کا جذبہ عداوت و پیکار اپنی قومی وحدت کی تکمیل پر ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ جو ہی کوئی قوم اپنے حق خود مختاری کو مستحکم کر لیتی ہے تو پھر ان اقوام کو دبانا شروع کر دیتی ہے جو اپنے لیے حق خود اختیاری کی مدعی ہوں۔ دا کرائسس آف سویلائزیشن۔ تاریخ قومیت کا عالم فریڈرک ہرٹز اپنی کتاب نیشنلٹی ان ہسٹری اینڈ پولیٹکس میں لکھتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ مختلف اقوام میں باہمی لڑائیوں کا سبب اس کے سوا شاید ہی کچھ اور ہو کہ یہ قومیں انسانوں کی مختلف جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنے الگ نام رکھ لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مثلا ایک انگریز کے دل میں کسی فرانسیسی یا ہسپانوی یا اطالوی کا نام نفرت اور حقارت کا خیال پیدا کر دیتا ہے۔ برٹرینڈ رسل اپنی کتاب دا ہوپس فار چینجنگ ورلڈ میں لکھتا ہے، ہمارے زمانے میں جو چیز معاشرتی روابط کو قومی حدود سے آگے بڑھانے میں مانع ہے وہ نیشنلزم ہے۔ اس لیے نیشنلزم نوع انسانی کی تباہی کے لیے سب سے بڑی قوت ہے۔ پھر تماشا یہ ہے کہ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی نیشنلزم بڑی خراب چیز ہے، لیکن اس کے اپنے وطن کی نیشنلزم بہت اچھی ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ہمارے زمانے میں نیشنلزم کی حیثیت ایک سیاسی نظریہ کی ہی نہیں رہی، اس نے ایک عقیدے کی صورت اختیار کر لی ہے۔ آلڈوس ہیکسلے کے الفاظ میں نیشنلزم ایک بت پرستانہ اور مشرکانہ مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے، ایسا مذہب جو فساد اور تفریق انسانیت کے لیے ایسا طاقتور ہے کہ کوئی توحید پرست مذہب فلاح و وحدت انسانیت کے لیے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیشنلزم یا نسل پرستی کا جذبہ بالکل پاگلوں کا مسلک ہے۔ نیشنلزم کے مذہب بن جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ قومیت پرستی، پیٹریوٹزم، سب سے بڑی نیکی اور جذبہ حب الوطنی سب سے بلند جوہر قرار پا چکا ہے۔ اس مذہب کا کلمہ یہ ہے کہ مائی کنٹری رائٹ اور رانگ، میرا ملک حق پر ہو یا باطل پر، میں بہرحال اس کا ساتھ دوں گا۔ روم لائن کے الفاظ میں مملکت کا بنیادی فریضہ اپنے مفاد کا تحفظ اور اپنی قوت کی نشو و نما ہے۔ اسے کسی دوسری مملکت کے مفاد کا خیال صرف اس صورت میں رکھنا چاہیے جبکہ اس سے اس کے اپنے مفاد کے خلاف زد نہ پڑتی ہو۔ مملکت کا استحکام ہر اخلاقی تقاضے پر مقدم ہے اور اس لیے ہر قربانی جائز۔ یہی وجہ ہے کہ والپول نے کہا تھا کہ نیک آدمی کبھی کسی بڑی سلطنت کو بچا نہیں سکتے، اس لیے کہ سلطنتوں کو بچانے کے لیے جس حد تک چلے جانا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے، نیک آدمی وہاں تک جا نہیں سکتے۔ اور لارڈ گرے کا عقیدہ تھا کہ سلطنتوں کے معاملات اخلاقی ضابطوں کی روح سے طے نہیں پایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پروفیسر جورڈ کے الفاظ میں اب دنیا میں پرائیویٹ زندگی کے اخلاق کا ضابطہ کچھ اور ہے اور امور مملکت کے لیے ضابطہ کچھ اور۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نجی زندگی میں دیانتدار، رحم دل اور قابل اعتماد ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب انہیں اپنی مملکت کے نمائندوں کی حیثیت سے دوسری مملکت کے نمائندوں سے معاہدہ کرنا ہو
تو وہاں وہ سب کچھ کر گزرنا کار ثواب ہے جسے وہ اپنی نجی زندگی میں نہایت شرمناک تصور کرتے تھے۔ گائیڈ ٹو دا فلاسفی آف دا مورل اینڈ پالیٹکس، اسی حقیقت کو اٹلی کے مدبر کور نے سمٹا کر ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ اگر ہم وہی کچھ اپنی ذات کے لیے کریں جو کچھ ہم نے مملکت کے لیے کیا ہے تو ہم کتنے بڑے شیاطین کہلائیں۔ جو کچھ ہم نے سابقہ صفحات میں لکھا ہے اسے مختصر الفاظ میں دہرانا چاہیں تو بات یوں سامنے آتی ہے کہ انسانوں نے مل جل کر رہنا ہے۔ مل جل کر رہنے سے ان کے مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور ٹکراؤ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف افراد کے مفاد میں ٹکراؤ نہ ہو، اور اگر ٹکراؤ ہو تو اس سے جھگڑے پیدا نہ ہوں، سیاسی نظام کا تصور پیدا ہوا۔ انسانی فکر نے آج تک جس قدر سیاسی نظام وضع کیے ہیں ان میں کوئی بھی اس مقصد کے لیے کامیاب ثابت نہیں ہوا۔ ان نظاموں میں آخری نظام قومی جمہوریت ہے، لیکن یہ نظام بھی بری طرح ناکام ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ اول تو اس سے ملک کے اندر مختلف پارٹیوں میں باہمی کشمکش رہتی ہے، اور دوسرے مختلف ملکوں اور قوموں میں نفرت اور رقابت کے جذبات دنیا کو جہنم بنائے رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسانی فکر نے ان مشکلات کا کوئی حل سوچا ہے، اور اگر سوچا ہے تو وہ کیا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں کیا موانع ہیں۔ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ نظام جمہوریت کی بنیادی خرابی یہ ہے کہ اس میں اقتدار اعلیٰ عوام کے ہاتھ میں سمجھا جاتا ہے، اور عوام کے نمائندوں کی اکثریت کے فیصلے حرف آخر تصور کیے جاتے ہیں۔ اس نظریہ پر بحث کرتے ہوئے پروفیسر کوبن لکھتا ہے، عوام کے اقتدار اعلیٰ کی نظریہ کی تائید میں روایتی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حکومت یا تو قوت سے قائم کی جائے گی یا باہمی رضامندی سے، اور چونکہ یہ غلط ہے کہ جس چیز کو قوت صحیح کہہ دے وہ صحیح ہو، اس لیے یہی درست ہے کہ حکومت کو باہمی رضامندی پر مبنی ہونا چاہیے، لیکن یہ دلیل نہ تو منطقی طور پر صحیح ہے اور نہ ہی صداقت پر مبنی۔ اگر کسی بات کو لاکھ آدمی بھی صحیح کہہ دیں تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی، فیصلہ وہی صحیح ہو سکتا ہے جو در حقیقت صحیح ہو، نہ کہ وہ جسے زیادہ لوگ صحیح کہنا شروع کر دیں۔ روسو کہتا ہے کہ منشائے عمومی جنرل ول ہمیشہ صحیح ہوگا، ورنہ وہ منشائے عمومی کہلا نہیں سکے گا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہ اکثریت اور اقلیت کا سوال ہی باقی نہ رہا۔ جب منشائے عمومی اس وقت منشائے عمومی کہلا سکے گا جب وہ صحیح بات کہے، تو پھر یوں کیوں نہ کہا جائے کہ جو بات اخلاقی معیار کے مطابق صحیح ہے وہی صداقت ہے، خواہ اس کی تائید میں ایک ہاتھ بھی نہ اٹھے۔ پروفیسر کوبن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار اخلاقی بنیادیں ہیں، نہ کہ اکثریت کے فیصلے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب لاک نے جمہوریت کا نظریہ پیش کیا تھا تو اس کے پیش نظر بھی ایک ابدی قانون کا عملی نفاذ تھا جسے وہ قانون فطرت سے تعبیر کرتا تھا۔ چنانچہ اس باب میں اس نے کہا تھا کہ کسی حکومت کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ جو کچھ جی میں آئے کرتی رہے۔ قانون فطرت وہ ابدی قانون ہے جو تمام انسانوں پر یکساں طور پر منطبق ہوتا ہے، خواہ وہ قانون ساز ہوں یا قانون کے متبع۔ سی ایف محبت، دا اسٹیٹ اینڈ دا سٹیزن۔ لاک کے نزدیک قانون فطرت خدا کا بنایا ہوا ہے، اور انسان اس کے ماتحت اس وقت بھی رہا کرتے تھے جب وہ تہذیب و تمدن کے نام سے ناآشنا تھے اور نیچر کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ اس وقت لوگ عقل ریزن سے کام لیتے تھے، جذبات سے نہیں۔ لیکن بعد میں جب لوگ جذبات کے پیچھے لگ گئے تو ان کی زندگی قانون فطرت کے مطابق نہ رہی۔ اب اسی قانون کی بازیابی اور اس کی عملی تنفیذ انسانی معاشرہ کا فریضہ ہے، لیکن اتنا کچھ لکھنے کے بعد لاک یہ کہتا ہے کہ یہ قانون اکثریت کی منشا سے مل سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا مفکر کس طرح گرداب میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح ایک ہی نقطہ کے گرد ناکام چکر کاٹ رہا ہے۔ وہ انسانی فیصلوں کی غلطیوں اور مفاد پرستیوں کی چیرادستیوں سے گھبرا کر پکار اٹھتا ہے کہ کسی حکومت کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ جو کچھ جی میں آئے کرتی رہے، اسے فطرت کے ابدی قانون کا پابند رہنا ہوگا، اور اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ فطرت کا وہ ابدی قانون کہاں ہے، کہاں سے ملے گا، تو اسے اس کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا کہ یہ قانون اکثریت کے فیصلوں میں ملے گا۔ بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے پناہ لینا اسے ہی کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں بھی سچے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں۔ بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب مغرب کے مفکرین اس حقیقت کا احساس کر رہے ہیں
کہ جمہوری نظام میں اکثریت کے فیصلوں کو بہرحال اوبار کیف صحیح سمجھنا غلط ہے۔ کسی فیصلہ کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے کسی خارجی معیار کی ضرورت ہے۔ لاک کے نزدیک یہ خارجی معیار قانون فطرت ہے۔ پروفیسر کوبن اسے اخلاقی معیار سے تعبیر کرتا ہے۔ مشہور اطالوی مدبر میزینی نے اس باب میں کہا تھا، اس میں شبہ نہیں کہ عام رائے دہندگی کا اصول بہت اچھی چیز ہے۔ یہی وہ قانونی طریقہ کار ہے جس سے ایک قوم تباہی کے مسلسل خطرات سے محفوظ رہ کر اپنی حکومت آپ قائم رکھ سکتی ہے۔ لیکن ایک ایسی قوم جس میں وحدت عقائد نہ ہو، جمہوریت اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے کہ وہ اکثریت کے مفاد کی نمائندگی کرے اور اقلیت کو مغلوب رکھے۔ ہم یا تو خدا کے بندے بن سکتے ہیں یا انسان کے، وہ ایک انسان ہو یا زیادہ، بات ایک ہی ہے۔ اگر انسانوں کے اوپر کوئی اقتدار اعلیٰ نہ ہو تو پھر کون سی ایسی چیز رہ جاتی ہے جو ہمیں طاقتور افراد کے تغلب سے محفوظ رکھ سکے؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مقدس اور ناقابل تغیر قانون نہ ہو جو انسانوں کا وضع کردہ نہ ہو، تو ہمارے پاس وہ کون سی میزان رہ جاتی ہے جس سے ہم پرکھ سکیں کہ فلاں کام یا فیصلہ عدل پر مبنی ہے یا نہیں؟ خدا کے علاوہ جو حکومت قائم ہو اس میں نتائج کی حقیقت ایک ہی رہتی ہے، خواہ اس کا نام بوناپارٹ رکھ لیں یا انقلاب۔ اگر خدا درمیان میں نہ رہے تو اپنے زمانہ سطوت میں ہر ایک مستبد بن جائے گا۔ یاد رکھیے، جب تک کوئی حکومت خدا کے قوانین کے مطابق نہیں چلتی، اس کا کوئی حق مسلم نہیں۔ حکومت تو منشائے خداوندی کو رائج اور نافذ کرنے کے لیے ہے۔ اگر وہ اپنے اس فریضہ کی سر انجام دہی میں قاصر رہے تو تمہارا یہ حق ہی نہیں بلکہ فریضہ ہے کہ تم ایسی حکومت کو بدل ڈالو۔ یعنی میزینی کے نزدیک صحیح اور غلط کا معیار قوانین خداوندی ہونے چاہیے جن کا نافذ کرنا حکومت کا فریضہ قرار پائے۔ ظاہر ہے کہ قوانین خداوندی مذہب کے ہاں سے مل سکتے ہیں، لیکن یورپ میں جو مذہب عیسائیت رائج ہے، پروفیسر جوڈ کے الفاظ میں اس کی حالت یہ ہے کہ عیسائیت کی روح سے زندگی کا حقیقی مسکن یہ دنیا نہیں بلکہ آنے والی دنیا ہے۔ اخروی دنیا خیر محض کی مظہر ہے، اس کے برعکس یہ دنیا شر و فساد کی دنیا ہے۔ اس دنیا کی حیات ابدی ہے، یہ دنیا محض عبوری حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کے لیے یہ دنیا اگلی دنیا کے لیے تیاری کا مقام ہے۔ اس دنیا میں کوئی شے بالکلیہ خیر اور طیب نہیں۔ یہاں جو کچھ نظر آتا ہے اسی صورت میں اچھا ہے جبکہ وہ ان نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بن سکے جن کا وعدہ اگلی دنیا میں کیا گیا ہے۔ گائیڈ ٹو دا فلاسفی آف مورل اینڈ پالیٹکس۔ ہسپانوی پروفیسر ڈاکٹر فلیٹا ڈی گریشیا اس باب میں لکھتا ہے، عیسائیت میں عدل کا تصور بھی اسی طرح نامانوس ہے جس طرح ذہنی دیانت کا۔ یہ اس کے تصور اخلاق سے یکسر باہر کی چیز ہے۔ عدل و انصاف اور حق و باطل کی طرف سے عیسائیت کی روح سے یکسر بے حس ہے۔ مشہور مفکر پروفیسر وائٹ ہیڈ لکھتا ہے کہ انجیل میں جس قسم کا اخلاقی ضابطہ دیا گیا ہے اسے اگر موجودہ معاشرہ میں نافذ کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ فوری موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایڈونچر آف آئیڈیاز، پیج 18۔ انہی حقائق کے پیش نظر تہذیب کا مشہور امریکی مورخ ڈورسی اپنی کتاب سویلائزیشن میں لکھتا ہے، آج لاکھوں انسانوں کے نزدیک عیسائیت شکست خوردوں کا مذہب ہے۔ وہ اس مذہب کی قبولیت سے اعتراف شکست کرتے ہیں۔ یہاں کوئی شے قابل اطمینان نہیں۔ اطمینان کی آرزو باطل اور باطل کی آرزوؤں کی تکمیل گناہ ہے۔ یہ انداز نگاہ صحیح اور تندرست زندگی کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ اس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے مذہب سے کبھی وہ خدائی قوانین نہیں مل سکتے تھے جنہیں میزینی نے اپنی صحیح اور غلط کا ناقابل تغیر معیار قرار دیا تھا۔ اب یورپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ اپنی مشکل کے حل کے لیے کسی اور دروازے پر دستک دے۔ یہ دروازہ مجلس اقوام متحدہ UNO کا تھا، جس نے انسانیت کے بنیادی حقوق کے متعلق تحقیق و تعین کے لیے ایک کمیشن بٹھایا اور اس کمیشن کی سفارشات کے مطابق 1948 میں منشور حقوق انسانیت ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس شائع کیا۔ اس میں ان حقوق کی فہرست دی گئی جو اقوام متحدہ کے نزدیک ہر حکومت میں
ہر افراد انسانیہ کو حاصل ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ کے اس کارنامے کو عصر حاضر کی بہت بڑی کامیابی اور کامرانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے دنیا کے ستائے ہوئے انسانوں کی ڈارس بن سکتی تھی کہ اسے کسی طرح کچھ حقوق کی مستقل ضمانت تو ملی، لیکن اس کی یہ توقع بھی غلط نکلی۔ ابھی مذکورہ صدر منشور زیر ترتیب ہی تھا کہ یونیسکو یعنی انجمن اقوام متحدہ ہی کے ایک ادارہ نے دنیا کے مشہور ارباب فکر و نظر کے پاس ایک سوال نامہ بھیجا کہ وہ ان حقوق کے متعلق اپنی آراء سے مطلع کریں۔ ان کے جوابات مسٹر جیکس مارٹن کے تعارف کے ساتھ ایک مجموعہ کی شکل میں شائع کیے گئے تھے۔ ان حقوق کی حیثیت کے متعلق سب سے پہلے خود مسٹر میریٹن لکھتے ہیں، یہ حقیقت بدیہی ہے کہ یہ تمام حقوق انسانی حقوق ہیں اور دیگر تمام انسانی حقوق کی طرح ایسے کہ ان پر حدود و قیود عائد کی جائیں اور انہیں قابل ترمیم و تبدیل قرار دیا جائے۔ اس کے بعد ماڈرن کوارٹرلی لندن کا ایڈیٹر جان نیوس اپنے مقالہ کی ابتدا ان الفاظ سے کرتا ہے، اس حقیقت کو اب ہر جگہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ حقوق انسانی کے متعلق یہ تصور کہ یہ حقوق مطلق ہیں اور فطرت انسانی کے اندر مضمر ہوتے ہیں، اور ان کی ابتدا اس زمانے سے ہوتی ہے جب انسان نے ہنوز معاشرہ کی طرح بھی نہیں ڈالی تھی، ایک افسانہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ شکاگو یونیورسٹی کا پروفیسر گیرارڈ لکھتا ہے، انسانی حقوق صرف اس کوشش کا نام ہے کہ انسان اور اس کے معاشرہ کے باہمی تعلقات کو متعین کر دیا جائے۔ یہ حقوق نہ تو مطلق ہوتے ہیں، نہ ایسے کہ انہیں ہمیشہ ناقابل تغیر و تبدل قرار دیا جائے۔ یعنی جو کچھ اتنی کاوشوں اور کوششوں کے بعد انسان کو ملا، اس کے متعلق بھی اسے اطمینان نہیں کہ اسے وہ مستقل طور پر ملتا رہے گا اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ حقوق کے تحفظ کے متعلق مسٹر میریٹن نے لکھا ہے، انسانیت کے حقوق کی تعریف نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ان کے استعمال کے مسئلہ پر متفق ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقتدار کے پیمانوں پر متفق ہوا جائے۔ حقوق انسانیت کے احترام کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے نزدیک انسانی زندگی کا عملی تصور مشترک ہو، اسی کو فلسفہ زندگی کہتے ہیں۔ اسی حقیقت کو پروفیسر جورڈ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اچھی زندگی سے مفہوم یہ ہے کہ انسان مستقل اقدار کو حاصل کر سکے۔ بنابراین میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے جن میں ایک انسان کے لیے مستقل اقدار کا حصول ممکن ہو جائے۔ سوسائٹی کی ترقی کا یہی ایک پیمانہ ہے۔ گائیڈ ٹو دا فلسفی آف مورل اینڈ پالیٹکس، یعنی بات سمٹ سمٹا کر یہاں پہنچی کہ انسانی معاشرہ کی اس مشکل کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسانوں کے باہمی معاملات مستقل اقدار کے مطابق طے ہوں اور یہی اقدار غلط اور صحیح کا معیار قرار پائیں۔ یہ ہے وہ آخری منزل جس تک انسان اپنے ہزاروں سال کے ناکام تجارب کے بعد پہنچا ہے، لیکن اس منزل میں پہنچ کر بھی انسان ششدر و حیران کھڑا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ مستقل اقدار ملیں گی کہاں سے۔ وہ اپنے ذہن سے کچھ اقدار متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک کی تردید دوسرا کر دیتا ہے۔ انسان کو اس مقام پر چھوڑ کر اب دیکھیے کہ خدا اس باب میں کیا کہتا ہے۔ باب دوم، خدا نے کیا کہا۔ قرآن کریم اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس کی تمدنی زندگی ناممکن ہو جائے، اس لیے کہ انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا 18/54، یہ بڑا بے صبرا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا 70/19، تنگ نظر ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ فَطُورًا 17/100، جلد باز ہے۔ کان الانسان عجولا 17/11، مال و دولت کی محبت میں بڑا متشدد ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ 100/8، چاہتا ہے کہ دنیا بھر کی دولت اسی کے پاس سمٹ کر آ جائے۔
تحبون المال حبا جما، 89/20۔ وہ دولت سمیٹتا چلا جائے اور پھر اسے گھرا میں باندھ کر رکھ لے، و جمع فا او آ، 70/18، اور اسے اس طرح روک کر بیٹھ جائے کہ یہ کسی اور تک نہ پہنچنے پائے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرَ مَنُوعًا، 70/21۔ واضح رہے کہ جب قرآن کریم انسان کے متعلق یہ کچھ کہتا ہے تو اس سے اس کی مراد یہ نہیں کہ انسان کی فطرت بد واقع ہوئی ہے، قطعاً نہیں۔ انسان کی فطرت کوئی نہیں، یہ سادہ لوح لے کر آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تحفظ خواہش، پریزرویشن آف سیلف، ہر ذی حیات کا طبعی جذبہ ہے۔ ہر جاندار زندہ اور باقی رہنے کے لیے انتہائی جدوجہد کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنے ذی حیات ہیں، فطرت نے ان کی جدوجہد کا دائرہ خود محدود کر دیا ہے، اسے ان کی جبلت کہتے ہیں۔ کسی جاندار کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے اس دائرہ سے باہر نکل سکے۔ اس لیے حیوانات کی دنیا میں فساد انگیزی نہیں ہوتی، لیکن انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ اپنے جذبات کی تسکین کے سلسلہ میں حدود فراموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، جنہیں نمٹانے کے لیے نظام سیاست کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ سابقہ باب میں ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے سپرد جھگڑے نمٹانے کا کام کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھ لیتے ہیں اور دوسروں کو محکوم۔ اس کے بعد اقتدار کی لذت انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کی گروں کو مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جائیں اور ایسے اقدامات کریں جن سے حکومت ان کے ہاتھوں سے کبھی چھننے نہ پائے۔ قرآن کریم نے ایک انسان پر دوسرے انسان کی حکومت کے تصور کو باطل قرار دینے کے لیے اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، 17/70۔ ہم نے تمام فرزندان آدم کو یکساں طور پر واجب التکریم پیدا کیا ہے، اس لیے کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حاکم اور دوسروں کو محکوم سمجھے اور اس طرح اوروں سے اپنا حکم منوائے۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ 3/79۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ خدا اسے ضابطۂ قوانین فیصلہ کرنے کی قوت اور نبوت تک بھی عطا کر دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے محکوم بن جاؤ۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم انسانوں کو حق حکومت دیتا ہی نہیں، خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ نظام حکومت کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ وہ اس کی ضرورت سمجھتا ہے بلکہ اسے لازمی قرار دیتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی محکومیت اختیار نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی نظام زندگی سیدھا اور متوازن ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، 12/40۔ لیکن انسانوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ خدا اپنے اس حق حکومت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ لا یشرک فی حکم ہی احدہ، 18/26۔
لیکن خدا تو ایک مجرد حقیقت، ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے، اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ اس کی آواز سن سکتے ہیں، اس لیے ہم اپنے معاملات کے فیصلے اس سے کس طرح کرا سکتے ہیں؟ ہم اس کی محکومیت کس طرح اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اس نے بتا دیا کہ یہ فیصلے اس ضابطۂ قوانین کتاب اللہ کی روح سے کیے جائیں گے جسے اس نے رسول اللہ پر نازل کیا تھا۔ اس ضمن میں خود نبی اکرم کی زبان سے کہلوا دیا کہ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ 6/115۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم چاہوں، حالانکہ اس نے ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو ہر بات کو نکھار کر بیان کرتی ہے؟ لہذا خدا کی محکومیت اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان قوانین کی اطاعت کی جائے جنہیں اس نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے۔ ان قوانین کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے متعلق خود خدا نے کہہ دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ 7/3۔ تم سب اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور اس کے سوا کسی سرپرست کا اتباع مت کرو، لیکن تھوڑے ہیں جو اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن کتاب کے اندر لکھے ہوئے قوانین محض نظری تھیوریٹیکل حیثیت رکھتے ہیں اور متنازع فی امور میں کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک انہیں عملاً نافذ کرنے والی کوئی اتھارٹی موجود نہ ہو۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے خود رسول اللہ کو ایسی اتھارٹی قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ حضور کی موجودگی میں کوئی اور اتھارٹی ہو نہیں سکتی تھی، اور آپ کی اطاعت کو خود خدا کی اطاعت قرار دے دیا۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، 4/80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور اس نظام کی اہمیت کو ان الفاظ میں اجاگر کر دیا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ 4/65۔ تیرا رب اس حقیقت پر شاہد ہے کہ یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے ہر متنازع فی معاملہ میں اے رسول تجھے اپنا ثالث مقرر نہ کریں، اور پھر تیرے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کریں، بلکہ اسے اپنے دل کی پوری رضامندی سے قبول کر لیں۔ ایک طرف جماعت مومنین یعنی مملکت اسلامیہ کے افراد سے یہ کہا، اور دوسری طرف رسول اللہ یعنی فیصلے دینے والی اتھارٹی سے تاکید کر دی کہ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، 5/48۔ جب حق تیرے پاس آ چکا ہے تو ان لوگوں کے خیالات کی پیروی مت کر۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم نے جو نظام سیاست متعین کیا ہے اس کی روح سے حکومت کی مرکزی اتھارٹی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں
کہ وہ متنازعہ فی امور میں لوگوں سے اپنا حق منوائے یا ان قوانین کے خلاف فیصلہ دے جو کتاب اللہ میں مذکور ہوں۔ بالفاظ دیگر اس اتھارٹی کا کام قوانین سازی نہیں بلکہ قوانین خداوندی کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ اگر اقتدار اعلیٰ ساورنٹی قانون سازی کے آخری اختیار کو کہتے ہیں تو قرآنی نظام سیاست میں اس قسم کا اقتدار نہ عوام کے منشا جنرل ول آف دی پیپل کو حاصل ہوتا ہے نہ کسی خاص فرد کو۔ یہ حق صرف خدا کو حاصل ہوتا ہے جس کی عملی مظہر اس کی کتاب ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہے کہ اس نظام میں کسی کو خدائی اختیارات بھی حاصل نہیں ہوتے۔ اس میں سب سے بڑی اتھارٹی بھی قوانین خداوندی کی اطاعت کرتی ہے، خدا کے نام پر اپنا حکم نہیں چلاتی۔ چنانچہ خود نبی اکرم کے متعلق ارشاد ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ اِلَیْکَ 10/109، جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کر۔ خدائی اختیارات کا تصور قرآنی نظام سے کس قدر دور ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے تو کسی نے انہیں خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا۔ اس پر آپ نے اسے فوراً ٹوک دیا اور کہا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں خلیفۃ الرسول ہوں۔ خود رسول اللہ نے بھی کبھی اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا۔ اسلامی حکومت قوانین خداوندی کو عملاً نافذ کرنے والی اور بندوں کے متعلق جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں انہیں پورا کرنے والی ہوتی ہے، خدا کی قائم مقام نہیں ہوتی۔ خدا کی قائم مقامی کا تصور تھیوکریسی کا پیدا کردہ ہے جو قرآن کی روح سے باطل ہے۔ چونکہ قرآن کریم آخری کتاب ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے تمام نوع انسان کا ضابطۂ حیات قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس میں بجز چند مستثنیات صرف اصولی قوانین دیے گئے ہیں، ان کی جزیات متعین نہیں کی گئیں۔ ان اصولوں کے متعلق کہہ دیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وَہُوَ السمیع العلیم 6/116۔ تیرے رب کی بات عدل اور سچائی کی حیثیت سے مکمل ہو گئی، اس کی باتوں قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ قوانین معاذ اللہ کسی اندھی قوت یا بے خبر انسان کے بنائے ہوئے نہیں، یہ اس کے متعین کردہ ہیں جو سب کچھ سننے والا ہر بات کا جاننے والا ہے۔ انہی کلمات اللہ قوانین خداوندی کو غیر متبدل اصول یا مستقل اقدار پرماننٹ ویلیوز کہتے ہیں۔ ان میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کسی پارٹی کی 51% آراء تو ایک طرف، پوری نوع انسانی کی 100% آراء بھی ان میں کسی قسم کی کمی بیشی یا رد و بدل نہیں کر سکتی۔ انہی غیر متبدل اصولوں کو حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی نظام کی مرکزی اتھارٹی کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان حدود باؤنڈری لائنز کے اندر رہتے ہوئے افراد مملکت کے مشورے سے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی احکام مرتب کرے۔ یہی وہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ سے کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 3/159، معاملات مملکت میں اپنے رفقاء سے مشورہ کیا کرو۔ قرآن کریم اس مشاورت کی کوئی خاص شکل تجویز نہیں کرتا، اس کے لیے اسلامی مملکت اپنے زمانے کے تقاضے اور اپنے حالات کے مطابق جس قسم کا انتظام مناسب سمجھے تجویز کر لے۔ قرآن کریم کا مقصد صرف مشاورت سے ہے، مشاورتی مشینری سے نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی نظام سیاست میں قوانین سازی کے اختیارات قرآن کریم میں بیان کردہ غیر متبدل اصولوں کی چار دیواری کے اندر محدود ہوں گے۔ یہ چار دیواری غیر متغیر رہے گی اور اس کے اندر امت کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے لیے خود جزیات متعین کرے۔ اس سے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس نظام میں نہ تو انسانوں کو ایسے غیر محدود اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی منمانی کر سکیں، اور نہ ہی ان کی آزادی کو اس طرح سلب کر لیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے متعلق کچھ سوچ ہی نہ سکیں۔ اس نظام میں امت کی حیثیت فٹ بال کے میدان میں ٹیم کی سی ہوتی ہے کہ وہ میدان کی چار دیواری باؤنڈری لائنز کے اندر رہتے ہوئے
پوری آزادی کے ساتھ کھیل کھیلیں اور باہمی تعاون سے زندگی کے بال کو اس کے گول یعنی نصب العین تک لے جائیں۔ یہ ہے قرآنی جمہوریت کا صحیح تصور۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے، یہ نظام سب سے پہلے نبی اکرم نے متشکل فرمایا، لیکن چونکہ یہ کوئی عارضی نظام نہیں تھا بلکہ اسے تمام نوع انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے تجویز کیا گیا تھا، اس لیے قرآن کریم نے اس کی صراحت کر دی کہ یہ نبی اکرم کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران میں ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ 3/144۔ محمد بجز این نیز کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، سو اگر یہ کل کو وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم پھر اپنی قدیمی روش کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ چنانچہ امت سے کہہ دیا گیا کہ تم رسول اللہ کی وفات کے بعد اس نظام کو اسی طرح آگے بڑھاتے چلے جانا، یعنی قرآن کی متعین کردہ غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے جزیات کا تعین کرتے ہوئے اسی نظام کی حامل امت کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 42/38۔ ان کا نظام حکومت باہمی مشورہ سے طے پاتا ہے، اسی کا نام اسلامی جمہوریت ہے۔ اس جمہوریت میں نہ تو مغربی ڈیموکریسی کے متعلق اختیارات ہیں جس میں کوئی اصول غیر متغیر اور کوئی قدر مستقل نہیں، اس میں برسر اقتدار پارٹی کی اکثریت جو قوانین چاہے بنائے، جب جی چاہے ان میں رد و بدل کر دے اور جس وقت چاہے منسوخ کر دے۔ نہ ہی اس میں ملوکیت یا ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ایک فرد قوت کے زور پر ہر ایک سے اپنا حکم منواتا چلا جائے، نہ ہی اس میں تھیاکریسی ہے کہ کسی فرد یا جماعت کو خدائی اختیارات کا حامل سمجھا جائے، اس میں مذہبی پیشواؤں کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں یہودی شریعت کی طرح جکڑ بندی ہے کہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملہ کے لیے بھی غیر متبدل ابدی قانون موجود ہوں اور اس لوہے کے جوتے سے پاؤں باہر نکالا ہی نہ جا سکے۔ اس نظام سیاست میں ہر فرد انسانیہ کو ایسے مستقل حقوق حاصل ہوتے ہیں جنہیں کوئی تبدیل یا منسوخ نہیں کر سکتا۔ حکومتیں قائم ہوتی رہیں اور بدلتی رہیں، افراد آتے رہیں اور جاتے رہیں، لیکن اس مملکت میں بسنے والے شہریوں کو خواہ وہ غیر مسلم ہوں یا مسلم، وہ حقوق خدا کی طرف سے مل چکے ہیں، ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی ہے یہ ضمانت جو کسی مملکت میں افراد انسانیہ کو حاصل ہو، اور کتنا بڑا ہے وہ اطمینان جو اس ضمانت سے میسر آئے۔ سب سے بڑا اطمینان یہ کہ اس میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اس مملکت کا ہر شہری ارباب بست و کشاد کی طرف سے بار بار یہ اعلان سنے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میں دنیا کو پکار کر سنائے دیتا ہوں کہ دنیا میں خدا کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں، اس کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں کہ کسی انسان سے اپنا حکم منوائے، یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ اس میں اگر کوئی اور شریک ہو سکتا تھا تو خدا کا رسول ہو سکتا تھا، جس سے بلند تر ہستی کا تصور بھی ذہن انسانی میں نہیں آ سکتا، لیکن اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں، دنیا کو پکار کر سنائے دیتا ہوں کہ محمد بھی خدا کا عبد، بندہ محکوم اور اس کا پیغامبر ہے۔ اور جب دنیائے انسانیت کی بلند ترین ہستی کی یہ پوزیشن ہے تو کسی دوسرے انسان کو اس کا حق کب حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کو اپنا محکوم بنائے؟ نہ رسول اللہ نے کسی انسان کو اپنا محکوم بنایا، نہ ہم کسی انسان کو اپنا محکوم بنا سکتے ہیں۔ حضور نے خود بھی احکام خداوندی کی اطاعت کی اور دوسروں سے بھی انہی احکام کی اطاعت کرائی۔ آپ کے اسوہ حسنہ کے اتباع میں ہمارا فریضہ بھی یہی ہے کہ ہم خدا کے قوانین کی خود بھی اطاعت کریں اور دوسروں سے بھی انہی احکام کی اطاعت کرائیں۔ لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ اس اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ایک فقرہ میں اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے اس کا کلمہ طیبہ، یعنی اس امر کا اعلان کہ اطاعت و محکومیت صرف قوانین خداوندی کی ہے اور کسی کی نہیں۔
و بزالے کا عمر تو و انا اول المسلمین 6/164۔ اس مقام پر یقیناً تمہارے دل میں یہ آرزو پیدا ہوگی کہ ان اصولوں کا تعارف کرایا جائے جنہیں قرآن کریم غیر متبدل قرار دیتا ہے، اور ان اقدار کو سامنے لایا جائے جنہیں وہ مستقل اور مطلق پرماننٹ اینڈ ایبسولوٹ ٹھہراتا ہے، اور جن کے نفاذ کے لیے اسلامی مملکت وجود میں آتی ہے۔ ان اقدار کی فہرست طویل ہے جسے ضمناً پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتی ہے جسے ہم کسی دوسرے وقت پر اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس غرض کے لیے کہ ان اقدار کا کچھ نہ کچھ تصور، آئیڈیا ذہن میں آ جائے، ہم یہاں تمثیلاً دو چار کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی قدر تو یہی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ محض انسان ہونے کی جہت سے یکساں طور پر واجب التکریم ہے۔ اس میں رنگ، نسل، زبان، ملک، قوم، مذہب، حسب نسب، امارت، افلاس وغیرہ کی کوئی تمیز نہیں۔ ہر انسان بحیثیت انسان عزت کا مستحق اور تعظیم کا سزاوار ہے۔ اس اصول کے بنیادی قدر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی مملکت نہ کوئی ایسا قانون بنا سکتی ہے اور نہ معاشرہ میں ایسا نظریہ رائج ہونے دے سکتی ہے جس کی روح سے کوئی انسان پیدائشی یا پیشہ وغیرہ کی اضافی نسبتوں سے شریف یا ذلیل تصور کیا جائے۔ معاشرہ میں عزت کے مدارج جوہر ذاتی کے مطابق متعین ہوں گے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا 46/19۔ تمام انسانوں کو پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب العزت سمجھنا، ہر ایک کے لیے اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے یکساں مواقع مہیا کرنا، اور سعی و عمل کے لحاظ سے ان کے مقامات و مدارج کا تعین کرنا، کسی کے حقوق و واجبات ڈیوز کو سلب نہ کرنا، اور تمام امور کے فیصلے قانون کے مطابق کرنا جو سب پر یکساں طور پر نافذ ہوں، عدل کہلاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی روح سے دوسری مستقل قدر ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل 16/90۔ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی مملکت عدل کا راستہ کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ بعض اوقات مثلا کسی پیدائشی نقص یا حادثات کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کسی استعداد میں مستقل طور پر کمی واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دیگر ہم اثر افراد سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کی اس کمی کو پورا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں عدل کا حکم دیا ہے وہاں احسان کو بھی ایک غیر متبدل اصول قرار دیا ہے۔ چنانچہ جو آیت پہلے درج کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ احسان کے معنی ہیں حسن قائم رکھنا، توازن برقرار رکھنا۔ عدل کے متعلق قرآن کریم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں کیا جائے گا، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کیا جائے گا۔ ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ 5/8۔ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے عدل نہ کرو، ہر حال میں عدل کرو، یہ روش تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی روح سے ایک مستقل قدر ہے۔ عدل کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری خود اٹھائے اور ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہو۔ اس کے لیے قرآن کریم نے کہا وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ 6/164۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ قرآن کا بڑا جامع اصول ہے جس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبہ پر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک مستقل قدر ہے جس میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنائے۔ یہ بھی ایک غیر متبدل اصول ہے۔ ہر ایک کو قانون کی اطاعت کرنی ہوگی، لیکن کوئی بھی ایسا قانون وضع نہیں کیا جا سکے گا جو خدا کی مقرر کی ہوئی مستقل اقدار سے ٹکرائے۔ مستقل اقدار کے مطابق حکومت قائم کرنا کسی ایک فرد یا پارٹی کا کام نہیں ہوگا، اس میں پوری کی پوری امت شامل ہوگی۔ اس مقصد کے لیے قرآن کریم نے کہا ہے کنتم
خیرا امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، 3/110۔ تم ایک بہترین قوم ہو جسے تمام نوع انسان کی بھلائی کے لیے باہر لایا گیا ہے۔ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم سب قانون خداوندی کے مطابق چلنے کا حکم دو اور قانون کی خلاف ورزی سے روکو۔ اس سے دو باتیں واضح ہیں، ایک تو یہ کہ اسلامی حکومت تمام افراد کی مشترکہ امانت ہوگی، اور دوسرے یہ کہ اس امت کی ہستی کی وجہ جواز، جسٹیفیکیشن فار ایگزسٹنس، یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نوع انسانی کی بھلائی ہو۔ حکومت چلانے کا فریضہ تو تمام امت کا مشترکہ ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ امور نظم و نسق صرف ان لوگوں کے سپرد کیے جائیں جو ان کے اہل ہوں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، 4/58۔ اللہ تمہیں اس امر کا تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں۔ یہ بھی ایک مستقل قدر ہے جس میں تغیر و تبدل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کی روح سے اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام افراد مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچائے اور انہیں اس کی ضمانت دے کہ نحن نرزقکم و ایاہم، 6/152۔ ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی۔ یہ بھی ایک بنیادی حق ہے جو تمام افراد مملکت کو یکساں طور پر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی مملکت میں بدنظمی یا بے انصافی کی وجہ سے ایک فرد بھی بھوکا رہ جائے تو وہ مملکت اسلامی نہیں کہلا سکتی۔ یہ ظاہر ہے کہ اس نظام سیاست کی ابتدا کسی ایک خطہ زمین سے ہوگی جس کی حفاظت تمام افراد مملکت کا اولین فریضہ ہوگا۔ اس حد تک ملک کی خیرسگالی، پیٹریوٹزم ایک مستحسن جذبہ قرار پائے گا، لیکن قرآن کریم کا منتہا یہ ہے کہ اس نظام کو تمام عالم انسانیت تک پھیلا دیا جائے، اس لیے کہ اس کی روح سے تمام انسان ایک عالمگیر برادری کے افراد ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، 2/213۔ تمام انسان امت واحدہ ہیں، اس کا مستقل اصول ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس نظام کو اس طرح پھیلایا جائے کہ نوع انسانی اس کے خوشگوار نتائج کو دیکھ کر خود بخود اسے اختیار کرتی چلی جائے۔ وہ اسے جبرن کسی سے نہیں منوانا چاہتا، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، 2/256۔ دین کے معاملہ میں زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی طرف سے پیش کردہ مستقل اصول ہے، جو لوگ اس نظام زندگی کو اپناتے چلے جائیں گے وہ ایک امت کے فرد بنتے جائیں گے۔ جو اس کے خلاف کوئی دوسرا نظام تجویز اور اختیار کریں گے وہ دوسری قوم کے افراد ہوں گے۔ قرآن کریم کی روح سے قومیت کی تشکیل کا یہ معیار یعنی آئیڈیالوجی بھی ایک مستقل اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح وہ چاہتا ہے کہ تمام انسان رفتہ رفتہ ایک قانون کے تابع آ کر وحدت انسانیت کی زندگی بسر کریں۔ انسانی حیات اجتماعیہ کی یہی وہ شکل ہے جسے عملی پیکر میں دیکھنے کے لیے مغرب کے مفکرین اور مدبرین اس قدر آرزومند ہیں۔ چنانچہ پروفیسر کوبن اپنی اس کتاب کے آخری باب میں، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، لکھتا ہے، دنیا کے مصائب کا جو حل سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک عالمگیر مملکت کی تشکیل کی جائے۔ مسٹر ایمرے ریوس، جس نے دا اناٹمی آف پیس کے عنوان سے ایک مختصر لیکن بڑی جامع اور فکر انگیز کتاب شائع کی ہے، کہتا ہے، ہم انٹرنیشنلزم سے کافی کھیل چکے ہیں۔ جو مسئلہ دنیا کے سامنے پیش ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قوموں کے حل کرنے کا ہو، وہ خود قوموں کا پیدا کردہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیشنلزم کے نظریہ نے انسانی معاشرہ میں ایک فساد برپا کر دیا ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ خود نیشنلزم، خواہ وہ انٹرنیشنلزم ہی کیوں نہ بن جائے، اس کا حل دریافت کر سکے۔ اس مسئلہ کا حل انسانی عالمگیریت ہے، یعنی ایک ایسا عقیدہ یا تحریک جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ قومیت اور بین الاقوامیت کی سطح سے بلند ہو کر خالص انسانی سطح پر دنیا میں امن قائم کرنا چاہتی ہے۔ مسٹر ریوس دوسرے مقام پر لکھتا ہے،
کھلے کھلے الفاظ میں 20ویں صدی کی قیامت خیزیوں کے بعد انسان لامحالہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کرۂ ارض کو کسی ایک اقتدار کے تابع لانا ضروری ہے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جمہوری انداز سے اس اقتدار واحد کی تشکیل کریں۔ اس کے لیے اسے ان بنیادی اصولوں کا اعلان کرنا چاہیے جن پر یہ اقتدار متشکل ہوگا، اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے تاکہ یہ مقصد خونریزی کے بغیر حل ہو جائے۔ اگر اس مقصد کا حصول اس طرح ممکن نہ ہوا تو پھر تاریخ کا فولادی ہاتھ مجبور کر دے گا کہ ہم اور خون ریزی کریں اور آج سے زیادہ مہلک آلات حرب و ضرب وضع کریں تاکہ سب سے زیادہ طاقتور جماعت باقی دنیا کو مغلوب کر کے وحدت اقتدار قائم کر لے۔ جس اقتدار واحد کے لیے مسٹر ریوس کا دل اس قدر مضطرب و بیقرار ہے، اور دنیا کے ہر درد مند دل کو ایسا ہونا چاہیے، اس کا علاج آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم نے لا الہ الا اللہ کے انقلاب آفرین پیغام کے ذریعے کر دیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، اس کلمہ توحید کے معنی ہی یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کو واحد اقتدار کے تابع زندگی بسر کرنی چاہیے، اور وہ اقتدار واحد کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کا نہیں بلکہ خدا کا ہو سکتا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر سمجھایا کہ بتاؤ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ 12/39۔ کیا مختلف اقتدارات بہتر ہیں یا ایک خدا کا اقتدار جو بڑی قوتوں کا مالک ہے؟ قرآن کریم کی روح سے توحید کے معنی وحدت اقتدار کے ہیں، اور شرک سے مفہوم ہے متعدد اقتدارات۔ اسی کے لیے اس نے کہا تھا کہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ 12/40۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی محکومی اختیار نہ کرو، اقتدار صرف اسی کا تسلیم کرو۔ اس کا یہ پیغام تمام نوع انسان کے نام تھا، کسی خاص قوم، ملک یا گروہ کے نام نہیں۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، ان سے کہہ دو اے نوع انسان جو نظام زندگی میں لایا ہوں، اگر تمہیں اس کے سچا ہونے میں کوئی شک ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ تم اسے ضرور اختیار کرو، لیکن فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ میں تو ان کا اقتدار تسلیم نہیں کر سکتا جن کا اقتدار تم خدا کو چھوڑ کر اختیار کیے ہوئے ہو۔ میں تو صرف اسی خدا واحد کا اقتدار تسلیم کرتا ہوں جس کی قوتوں کا یہ عالم ہے کہ تمہاری موت و حیات تک بھی اس کے اقتدار کے تابع ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کے زمرے میں رہوں جو خدا کے اقتدار پر یقین محکم رکھتے ہوں۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ 10/104-105۔ اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ تو ہر طرف سے منہ موڑ کر اسی نظام زندگی کو اپنا نصب العین بنا اور مختلف اقتدارات کو اختیار کر کے مشرکین میں سے مت ہو جا۔
یہی وہ وحدت اقتدار ہے جو اس عالمگیر نظام انسانی کی بنیاد بن سکتا ہے، جس کا تصور پروفیسر ہارلڈ لاسکی کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا جب اس نے کہا تھا کہ دنیا میں اس وقت انسانی حالت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک عالمگیر نظام کی تشکیل کی جائے جس کے اراکین تمام دنیا کے افراد ہوں۔ ہیومن رائٹس پیج 91۔ جس کے متعلق W.A. گالٹ نے اپنی کتاب مین نیچر اینڈ ٹائم میں لکھا تھا، مجھے تسلیم ہے کہ گھر اور وطن کا خیال سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن ایک عالمگیر انسانی معاشرہ کی رکنیت کا تصور ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تک اس عالمگیر نظام کا احساس کچھ زیادہ شدت سے ابھر کر سامنے نہیں آیا، اس لیے اس کے متعلق زیادہ حسن ظن قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ حقیقت کہ کم و بیش ہر ملک میں ایسے افراد موجود ہیں جن کے دل میں یہ خیال کروٹیں لے رہا ہے، اس امر کی ضمانت ہے کہ کچھ وقت کے بعد یہ خیال عملی شکل اختیار کر لے گا۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ ایسا نظام آخر الامر دنیا میں قائم ہو کر رہے گا، خون ریزی سے نہیں بلکہ ذہنی تبدیلی سے، جو زمانے کے تقاضوں سے رفتہ رفتہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسٹر ریوس کا یہ خیال غلط ہے کہ جدید قسم کے آلات حرب و ضرب سے کوئی ایک قوم باقی اقوام کو مغلوب کر کے اپنا اقتدار واحد قائم کر لے گی۔ اب جو آلات حرب و ضرب ایجاد ہو رہے ہیں، اگر انہیں جنگ میں استعمال کیا گیا تو نہ قوم غالب باقی رہے گی نہ قوم مغلوب، پوری کی پوری نوع انسان تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے وحدت انسانیت کا عالمگیر نظام جو خدا کے اقتدار واحد کی بنیادوں پر استوار ہوگا، انسان کی داخلی تبدیلی سے ظہور میں آئے گا۔ یہی قرآن کا بتایا ہوا طریقہ کار پروسیس ہے، لیکن اس کا آغاز بہرحال کسی ایک خطہ زمین سے ہوگا، آخر وہ خطہ زمین پاکستان کیوں نہ ہو۔ اگر ہم نے پاکستان میں قرآن کریم کے سیاسی نظام کو رائج کر لیا تو اس سے نہ صرف ہماری مشکلات ہی کا حل مل جائے گا بلکہ ساری دنیا کو اس جہنم سے نجات مل جائے گی جس میں وہ آج اس بری طرح سے گرفتار ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا احساس ہم سے بھی پہلے مغرب کے مفکرین کے دلوں میں بیدار ہو رہا ہے۔ چنانچہ عصر حاضر کا نامور مورخ پروفیسر ٹوین بی اپنی کتاب دا ورلڈ اینڈ دا ویسٹ میں لکھتا ہے، مغرب میں بعض دوسرے تصورات بھی ہیں جن کا باعث فوز و فلاح ہونا مشکوک ہے، ان میں سے ایک ہماری نیشنلزم ہے۔ ترک اور بعض دوسرے اسلامی ممالک نیشنلزم کے تصور سے بھی اسی طرح متاثر ہوتے جا رہے ہیں جس طرح اور مغربی تصورات سے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جن مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان بلا لحاظ اختلاف رنگ و نسل، زبان، عادات وغیرہ محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہے، ان میں بھی اگر نیشنلزم کا ایسا تنگ نظر عقیدہ رائج ہو گیا تو دنیا کا حشر کیا ہوگا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد یورپ کی جو حالت ہو چکی ہے، اس میں یورپ کے اندر کم و بیش 40 آزاد مملکتوں کا وجود ایک ایسا بڑا خطرہ ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ خود یورپ کی تباہی کا تو یہ عالم ہے، لیکن یورپ کی تہذیب نے لوگوں کی آنکھوں کو ایسا چندھیا دیا ہے کہ وہ اس کے تصورات حیات کو آنکھیں بند کیے اپنائے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کم از کم مسلمانوں سے تو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے عالمگیر مودت و اخوت کے تصور کو چھوڑ کر یورپ کا ایسا تنگ نظری کا تصور اپنے ہاں رائج نہیں کریں گے۔ ایک عالمگیر برادری کا تصور ویسے تو انسانی فلاح کے لیے ہمیشہ ضروری رہا ہے، لیکن اس ایٹم کے دور میں اس کی اہمیت اور ضرورت اور بھی شدید ہو گئی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ غیر مسلم مفکر و مورخ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ ہم تو قومیت پرستی کے عذاب میں ماخوذ ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی آسمانی روشنی نہ تھی جو صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی، لیکن تمہارے پاس تو 1300 سال سے ایک قندیل خداوندی روشن تھی جو زندگی کے ہر دوراہے پر تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے کافی تھی۔
پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بھی ہم اندھوں کے پیچھے لگ کر جہنم کی طرف چل پڑے ہو؟ تمہیں تو ہماری رہنمائی کرنی چاہیے تھی اور بتانا چاہیے تھا کہ انسانیت کی نجات و سعادت آئیڈیالوجی کی بنیادوں پر عالمگیر برادری کی تشکیل میں ہے، نہ کہ رنگ، نسل، زبان، وطن کے اشتراک سے۔ قومیت کے تصور پر آئیڈیالوجی کی بنیادوں پر ملت کی تشکیل ہمارے لیے کوئی نیا نظریہ نہیں، یہ تو دین کے ان اصولوں میں سے ہے جو خدا کی طرف سے اس زمانے سے ملنے شروع ہو گئے تھے جب انسان کو پہلے پہل وحی کی رہنمائی کی ضرورت پڑی تھی۔ یہی وہ تصور تھا جس کی روح سے حضرت نوح کے بیٹے کے متعلق کہہ دیا گیا تھا کہ باپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اسی کے مطابق حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور ساری قوم سے کہہ دیا تھا کہ ان میں اور ان میں بود و مغایرت کی وسیع خلیج حائل رہے گی جب تک وہ خدائے واحد کی محکومی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی نظریہ کے مطابق حضرت لوط کی بیوی کا شمار بیگانوں میں کیا گیا تھا۔ پھر آخر الامر اسی اصول کے مطابق مکہ کے رہنے والے قریش، خود نبی اکرم کے ہم قبیلہ بنو ہاشم، بلکہ آپ کے قریب ترین رشتہ دار، حقیقی چچا وغیرہ، اشتراک رنگ، نسل، زبان، وطن کے باوجود ایک الگ قوم کے افراد قرار دیے گئے تھے، اور حبش کے بلال، روم کے سہیب اور فارس کے سلمان اپنی برادری کے اخوان۔ لیکن آج اسی دین کے نام لیواؤں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کہیں نسل کی بنیادوں پر جداگانہ قومیت کی تشکیل ہو رہی ہے، کہیں زبان کے اشتراک سے علیحدگی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، کہیں وطنیت کی روح سے قوم تربیت پا رہی ہے۔ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں اور غیر مسلم ہمیں متنبع کر رہے ہیں کہ تمہاری یہ روش تمہیں تباہیوں کی طرف لے جائے گی۔ تم اپنے ہاں عالمگیر برادری کے اسی تصور کو عام کرو جسے تمہارے دین نے انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے تجویز کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ عالمگیر برادری اسی صورت میں قائم ہو سکتی ہے جب تمام مسلم ممالک اپنے ہاں قرآنی نظام سیاست رائج کر لیں، لیکن اس کا سب سے زیادہ امکان پاکستان میں ہے، اس لیے کہ دوسرے ممالک میں کوئی نہ کوئی نظام پہلے سے رائج ہے، لیکن پاکستان نے اپنے لیے کسی نظام کو تجویز کرنا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو اس وقت ساری دنیا کی آنکھیں پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں اور وہ اسے پکار پکار کہہ رہی ہے کہ تماشا کر اے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کرے کہ مملکت پاکستان دنیا کی اس حسین توقع کو پورا کر دکھائے جو اس نے اس کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے۔ یہ انقلاب ہو تو بڑا انقلاب ہو۔ والسلام، پرویز۔